جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. بسم الله. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. انگنت درد و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام کے بعد انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. سب سے پہلے یہ بتائیے آواز آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی شیخ آ رہی ہے. جی جزاک اللہ خیر. پچھلے ہفتے ہم نے کیا پڑھے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کو ذہن میں ہے پچھلے ہفتے کیا بتایا گیا تھا آپ کو سیرت النبی میں؟ لاسٹ کلاس میں کیا بتایا گیا تھا؟ اس سے پہلی والی کلاس میں جی جنید بھائی بتائیے. وحی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے نبی بنایا گیا اور کس انداز سے وحی کی ابتدا ہوئی، اور پہلی وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صلی اللہ علیہ کس انداز سے آئی، کہاں آئی. اس کے بعد اللہ کے نبی کی کیفیت کیا تھی. حضرت خدیجہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پورا واقعہ ذکر کیا. اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ورقہ بن نوفل کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی اور وہاں ان کو تسلیات دی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کو بھی اپنے شہر مکہ سے نکالا جائے گا، آپ کی قوم آپ کو نکالے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کی نبوت کے سلسلے میں ورقہ بن نوفل وہ پہلا شخص تھا جس نے یہ بات بیان کی کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام پہ فرشتہ نازل ہوتا تھا اسی طریقے سے آپ پہ بھی فرشتہ نازل ہوا ہے، یعنی آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ڈیٹیلی طور پہ ہم نے سن لیا تھا. اب دیکھیں وحی کے سلسلے میں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ وحی کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے کتاب صحیح بخاری کے اندر وحی کے نام سے باضابطہ ایک کتاب باندھی ہے، کتاب الوحی. کتاب الوحی کے نام سے باضابطہ ایک چیپٹر امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے
صحیح بخاری کی ابتدا ہی میں باندھا ہے، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ وہی بڑی اہم چیز ہے۔ اگر انسان وہی کا ہی منکر ہو جائے تو پوری شریعت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان ہے کہ میں وہی کو تسلیم نہیں کرتا کہ رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی وحی نازل ہوئی، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ گویا اس نے وحی کا انکار نہیں کیا بلکہ پوری شریعت اسلامیہ ہی کا انکار کر دیا، کیونکہ وہی شریعت اسلامیہ کی بنیاد ہی وہی پہ ہے۔ یعنی وہی کو جو تسلیم نہیں کرے گا وہ شریعت کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اور وہی کی کئی قسمیں ہیں، تقریباً 7 یا 8 قسمیں اہل علم نے بیان کی ہے۔ 7 جو قسمیں ہیں اوتھنٹک قسمیں ہیں جو کتاب و سنت سے ہم کو ملتی ہے۔ اس میں سے پہلی قسم ہے سچا خواب ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا جاتا اور یہ وحی کی ابتدا میں ہوتا۔ وحی کی ابتدا میں، بعض دفعہ بعد میں بھی خواب دکھائے گئے، صحابہ کو دکھایا گیا خواب، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تصدیقات بیان کی، تو وہ بھی دین اسلام کا حصہ ہوتا ہے، وحی کا حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے سچا خواب کا دکھائی دینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا اسی انداز سے ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب رات میں دیکھتے، وہ صبح صبح صحیح اسی طریقے سے خواب ظاہر ہو جاتا، جس طریقے سے رات میں اللہ کے نبی نے خواب میں جو چیزیں دیکھی تھی وہ صبح صادق کے ساتھ ساتھ سچ ہو جاتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو رونما ہوتے ہوئے دیکھتے۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ وحی کی ابتدائی قسم تھی، پہلی قسم تھی جو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تمام انبیاء کے زندگیوں کے ساتھ، تمام نبیوں کے خواب کے سلسلے میں اس کو وہی بیان کیا گیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ خواب میں 3 دن تک دیکھا، مسلسل 3 دن خواب دیکھتے گئے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل کے پاس آئے اور کہا کہ انی اذبحک، کہ مجھے تجھے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھے ذبح کروں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ یہاں پہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑا حکم جو قیامت تک کے لیے قربانی کی شکل میں اہل اسلام کے پاس موجود ہے، اور جس سنت کو ہم قربانی کی عید کے نام سے مناتے ہیں، یہ کہاں کس کے ذریعے اللہ نے بتایا؟ خواب کے ذریعے، خواب میں وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ تو پہلی قسم کیا ہوئی؟ ابتدا اللہ کے نبی کے نبوت کی کس انداز سے ہوئی؟ خواب کے ذریعے، سچے خواب دکھائی دینے لگتے، جو خواب دیکھتے وہ صبح بالکل سچ ویسے ہی رونما ہو جاتا۔ دوسری قسم ہے فرشتہ آپ کو دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق مکمل حاصل کر لے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہ بات بیان کر رہے کہ فرشتے نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، یعنی روح القدس کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام، انہوں نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس اس دنیا سے رخصت نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنا مکمل رزق وہ حاصل کر لے۔ پس اللہ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اللہ کی معصیت کے ذریعے رزق کو تلاش کرنے لگو، یعنی گناہوں کے ذریعے رزق کو تلاش کرنے لگو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی اطاعت کے بغیر تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ کیا معلوم پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کہہ رہے ہیں کہ فرشتے نے میرے دل میں بات داخل کر دی، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ فرشتے کا دل میں القاء کرنا یہ وحی کی ایک صورت اور کیفیت ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری کیفیت کیا ہے؟ تیسری کیفیت کیا ہے؟ تیسری وحی کی شکل کیا ہے کہ فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اپنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے اور انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے، پھر جو کچھ وہ کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی اس شخص کو دیکھتے، یعنی فرشتے کو دیکھ لیتے۔ جیسے اس کی مثال کسی کو معلوم ہے؟ حدیث جبریل کے نام سے ہم ایک لمبی حدیث جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا جو سفید کپڑوں میں تھا اور اس کے بال وغیرہ سب اچھی طریقے سے جمے ہوئے تھے، کپڑے بالکل صاف تھے، سفر کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں لیکن اس شخص کو ہم نے مکہ میں بھی کہیں دیکھا نہیں، یعنی کوئی ایسا شخص تھا جو کسی دوسری جگہ سے تشریف لایا تھا اور ایسے آثار بھی دکھائی نہیں دیتے تھے کہ یہ سفر سے ہو کے آیا ہے، لیکن
یہ ہم سب کی مجلس یعنی مجلسوں کو کراس کرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اللہ کے نبی کے زانو سے زانو ملا کے بیٹھ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا، مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے، عمل احسان، احسان کیا چیز ہے، قیامت کب آئے گی، یہ تمام چیزوں کے سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جوابات ان کو بیان کیے، اور جب وہ چلے گئے تو صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون شخص تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بیان کیا، اللہ کے نبی، اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ حضرت جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو کیا معلوم پڑا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کس شکل میں آئے؟ انسانی شکل میں آئے، یعنی ایک انسان کی شکل میں تشریف لائے۔ فرشتوں اس انسان کو صحابہ نے بھی دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا، تو یہ ایک شکل تھی جو انسانی شکل میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ وہی لے کے آتا۔ یہ تیسری شکل تھی، ٹھیک ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ آپ کے پاس وہی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی طرح آتی تھی، یعنی گھنٹی کی شکل میں وہی نازل ہوتی تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پہ ہوتے یا کسی دوسرے مقامات پہ ہوتے تو آپ کو گھنٹی سی آواز آتی اور اسی آواز کے درمیان میں آپ کے پاس وہی نازل ہو جاتی، جو کچھ اللہ نے بھیجنا ہوتا آپ کے پاس آ جاتا۔ اس کی یہ سب سے سخت صورت ہوتی، نہیں سخت کیفیت ہوتی، سخت ٹھنڈی کے موسم میں بھی، جب کڑکڑا یعنی کڑاکے کی ٹھنڈی ہوتی، اس ٹھنڈ کے موسم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے چھوٹ جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے جسم سے پسینے پھوٹنے لگتے۔ وجہ کیا ہوتی کہ گھنٹی کی شکل میں آنے والی سخت وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی، تو اللہ کے نبی پسینے میں ڈوب جاتے۔ یہاں تک کہ کیفیت یہ ہوتی کہ اگر آپ اونٹنی پہ سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی تھی، یعنی اتنی سخت کیفیت ہوتی کہ وہ اونٹنی زمین پہ بیٹھ جاتی، اس وحی کی تاب کو نہیں لا سکتی۔ ایک بار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ران، جو جس کو ہم قدم ہوتا ہے، قدم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم، ران کا حصہ جو تھا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر تھا، یعنی اللہ کے نبی بیٹھے تھے تو آپ کا قدم زید بن ثابت کے قدم کے اوپر تھا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی نازل ہونا سٹارٹ ہو گئی، یعنی گھنٹی کی شکل میں وہی نازل ہونا سٹارٹ ہو گئی، اور اس قدر سختی کے ساتھ یہ وہی نازل ہوئی کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں میری ران کچل نہ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی پسینے میں ڈوب گئے ہیں۔ چنانچہ معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ یہ ایک شکل تھی۔ آپ دیکھیں آج بھی ہم موبائلز وغیرہ استعمال کرتے ہیں جو لوگ، تو ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، ابھی ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے گھنٹی کی شکل میں وہی آتی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹی سنائی دیتی اور اس کے بعد جو کچھ نازل ہونا ہوتا اللہ کی جانب سے وہ نازل ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ آج ہم جب موبائل فون وغیرہ یا دوسرے ایسے کسی بھی ویڈیو کال یا وائس کال کو ہم کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے جب وہ کال آتا ہے تو پہلے کیا بجتی ہے؟ گھنٹی بجتی ہے، پہلے بیل بجتی ہے، پھر ہم فون اٹھاتے ہیں۔ تو ایک قسم کی یہ بھی ایک کیفیت ہے جس کو ہم اس کیفیت کے ذریعے ہم اس وحی کی کیفیت کو بھی آسانی سے کیا ہے سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پانچویں شکل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ اپنی اصل اور پیدائشی شکل میں آتا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آتا اپنی اصل شکل میں، پیدائشی شکل میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اس فرشتے کو دیکھتے اور اللہ کے حکم اور مشیت کے تحت فرشتہ آپ کے اوپر وحی کرتا۔ یہ صورت آپ کے ساتھ 2 مرتبہ پیش آئی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر بیان کیا۔ سورہ اس سے پہلے ہم نے پچھلے درس میں بھی آپ کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اقرا بسم ربک الذی اللہ نے نازل کی اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہوا، کچھ دنوں کے لیے بند ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہونے لگے۔ ایک یہاں تک کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تھے، اپنے گھر کی جانب لوٹ رہے تھے، تو آسمان کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی، یا محمد، اللہ کے نبی کو آواز دی گئی۔ اللہ کے نبی نے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں پانچوں جانب دیکھ لیا، اللہ کے نبی کو کوئی دکھائی نہیں دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمان کی جانب اپنی نگاہوں کو اٹھایا تو دیکھا کہ آسمان
جو ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی اصل شکل میں دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہوتے ہیں، اور خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھ پہ ٹھنڈا پانی ڈالو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو چادر اڑاتی ہے، آپ کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالتی ہے، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں لے کے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو متنبع کرو، ڈراؤ، انذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ یعنی ان چیزوں کے ذریعے حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لاتے ہیں اور یہ آیتیں لے کے نازل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ مزمل کے سلسلے میں بھی اسی قسم کی روایت نقل کی گئی ہے۔ تو کیا معلوم پڑا کہ یہ پانچویں قسم ہے۔ چھٹی قسم وحی کی کیا ہے کہ وہ وحی جو آپ پر معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی، نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی جب آپ آسمانوں کے اوپر تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں میں لے جایا گیا اور آسمانوں میں بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کی گئی۔ یہ وحی کی چھٹی قسم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ بھیجا گیا، حضرت جبریل آئے، لیکن وحی اللہ کی لے کے نہیں آئے بلکہ رسول اللہ کو لے جانے کے لیے آئے۔ اللہ کے نبی کو لے کے آسمانوں میں گئے اور آسمانوں میں لے جانے کے بعد رسول اللہ کے اوپر نماز فرض کی گئی، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ چھٹی قسم ہے۔ ساتویں قسم، فرشتے کے واسطے کے بغیر، کوئی فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ آپ سے براہ راست گفتگو کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرنا کتاب اللہ سے ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ کتاب اللہ کے اندر متعدد ایسی آیتیں ہیں جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا، اسی لیے آپ کلیم اللہ کہلائے، یعنی اللہ سے کلام جس نبی کو نصیب ہوا اس کے لقب کے طور پہ آپ کو کلیم اللہ کا لقب ملا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے نص قرآنی سے یہ بات قطعی طور پہ ثابت ہے کہ آپ نے اللہ سے کلام کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن کی کسی آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے براہ راست گفتگو کی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہوئی ہے ایسے اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، ایسی کوئی دلیل ہمیں کتاب اللہ کی کسی آیت سے نہیں ملتی ہے۔ البتہ معراج کی جو حدیث ہے اس حدیث میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اللہ رب العالمین نے گفتگو کی، اور اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جہاں فرشتے نے اللہ کے نبی کو چھوڑا سدرۃ المنتہا اور کہا کہ اس سے آگے میری حد نہیں ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ حجاب موجود تھا درمیان میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا گیا۔ آٹھویں قسم جو بعض لوگوں نے بیان کی ہے، سات قسم تو اوتھینٹک ہے جو تمام کتاب و سنت سے ہم کو ملتی ہے۔ آٹھویں قسم جو بعض لوگوں نے بیان کی ہے، یہ آٹھویں قسم کے سلسلے میں لوگوں نے کہا کہ رو برو بغیر کسی حجاب کے، یعنی بغیر کسی پردے کے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان گفتگو ہوئی، یعنی اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اپنے سامنے رکھ کے گفتگو کی۔ یہ جو شکل ہے آٹھویں، اس کے اندر اختلاف ہے، یہ اس کی اوتھینٹیکیشن ثابت نہیں ہے کتاب و سنت سے، اور سلف سے لے کے خلف تک، یعنی صحابہ سے لے کے ابھی تک جتنے بھی اہل علم گزرے ہیں ان سب کے درمیان اس سلسلے میں اختلاف رہا ہے، یہاں تک کہ اس کو تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ شکلیں ہیں وحی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے اوپر مختلف انداز سے اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے، اور انہی شکلوں کے ذریعے دین آج ہمارے اور آپ کے درمیان میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ تو ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کردہ شکل۔ اب دیکھیں دوسری چیز، اللہ نے جو حکم دیا
پہلی وہی میں اقرا بسم ربک الذی کے ساتھ یہ حکم دیا گیا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے. رسول اللہ نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے پچھلے درس میں رکھا گیا کہ کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کس کے اپنے سینے سے لگا کے دبوچا اور پھر کہا کہ پڑھو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اللہ کے نبی کے اوپر آیتیں نازل ہوئی. ابتدائی 5 آیتیں سورہ علق کی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو لے کے غار حرا سے اپنے گھر لوٹے. پھر وہی کا سلسلہ بند ہوا. پھر سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی اور بعض لوگوں نے سورہ مزمل بھی لکھا ہے، یعنی سورہ مدثر اور مزمل یکے بعد دیگرے دونوں نازل ہوئی. اب دیکھیں ان آیتوں کے اندر جو سورہ مزمل میں سورہ مدثر میں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، اس کو غور و فکر سے اگر ہم دیکھیں تو آگے کا مشن ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن دیا جا رہا ہے کہ اس مشن کے تحت آپ کو کام کرنا ہے. جیسے سورہ مدثر میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم کھڑے ہو جاؤ، فانذر اور لوگوں کو آگاہ کرو، لوگوں کو ڈراؤ. ٹھیک ہے، فانذر وربک فکبر اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو. وثیابک فطہر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. آپ دیکھیں پہلا حکم کیا دیا جا رہا ہے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈراؤ، یعنی لوگوں کو ڈراؤ اس بات سے کہ تم جس معبودان باطلہ کی پرستش میں ڈوبے ہوئے ہو اس کو چھوڑ دو اور ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارو، ورنہ اللہ کے عذاب اور اللہ کی جہنم سے تم خوف زدہ ہو جاؤ اور اللہ کے عذاب اور اللہ کے جہنم کے تم مستحق بن جاؤ گے. چنانچہ فانذر کے تحت یہ بات بیان کی گئی کہ لوگوں کو ڈراؤ کہ تم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہو، اپنے گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف لوٹ آؤ. وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. یہ اس لیے کہ اب آپ نبی ہیں اور آپ ویسے بھی پاک و صاف رہنے والی شخصیت ہے. ایسا آپ دیکھیں پچھلی 40 سالہ زندگی جو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہے اس سے پہلے، اس میں ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ صفائی، نظافت اور دوسرے تمام ایسے لوازمات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی خیال رکھتے تھے. تو وثیابک فطہر کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو بھی یہ تعلیم دی جا گئی ہے کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. کیوں؟ کیونکہ اگر کپڑے پاک نہیں ہوں گے تو عبادات قبول نہیں ہوگی، نمازیں قبول نہیں ہوگی اور دوسری عبادات انسان اگر کرتا ہے تو اس کے لیے کپڑوں کا اور اس کے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، شرط ہے. ٹھیک ہے. وَغُجْدَ فَحَجُرْ، ناپاکی کو چھوڑ دے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ رکھ. دیکھیں یہ ابتدائی 5 آیتیں ذہن میں رکھیں اور آخر 7ویں آیت جو ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر. اللہ کی راہ میں جو تکالیف آئے اس پہ کیا کر؟ صبر کر. اب دیکھیں اسی قسم کا دوسرا حکم اللہ رب العالمین نے سورہ مزمل میں دیا، لیکن وہاں مختلف حکم ہے. کہا گیا یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کچھ کم، یعنی کچھ حصہ رات کا جو ہے نماز کی حالت میں گزارو. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم. آپ دیکھیں ابھی نماز فرض ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ جلدی سے بتائیے، ابھی نماز فرض ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اللہ کے نبی کے اوپر؟ نہیں ہوئی ہے. ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. نہیں ہوئی. ہاں ابھی نماز فرض نہیں ہوئی. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور یہ سورہ مزمل کی آیتیں دوسری یا تیسری وحی کے طور پہ آپ کے اوپر نازل کی گئی. اب اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ رات میں کچھ نماز پڑھیے، آدھی رات نماز پڑھیے یا رات کے کچھ حصے میں آپ نماز کو ادا کیجیے، یا اس سے کم حصے میں، یعنی آدھی رات یا اس سے کم حصے میں نمازوں کو ادا کیجیے. ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، اس کے باوجود یہ حکم دیا جا رہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ فرضیت نماز سے پہلے بھی نماز لوگ پڑھتے تھے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ نماز پڑھیے. یعنی رات کی نماز اس وقت لوگوں پہ فرض تھی جب نماز 5 وقتہ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، تو اللہ نے رات کی نماز کو فرض کر دیا تھا اور لوگ نمازیں ادا کرتے تھے. یہاں تک کہ بعض ایسے لوگ جو اسلام کے ماننے والے نہیں تھے، ان سے بھی جاہلیت کے زمانے میں نماز کے بعض ثبوت ہمیں ملتے ہیں. بعض اہل علم نے اس کو
ذکر کیا ہے. جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اولین ملاقات سے 3 سال پہلے ہی میرا معمول تھا کہ میں نماز پڑھتا تھا، میں نماز پڑھا کرتا تھا. ان سے پوچھا گیا آپ کس طرف منہ پھیرتے تھے، آپ کس طرف منہ رکھ کے نماز پڑھتے تھے، قبلہ کیا تھا آپ کا نماز میں؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرف میرا رب میرا رخ کر دیتا میں اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتا. یہ انصاب الاشراف کے نام سے ایک کتاب ہے. اس کتاب کے اندر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا گیا ہے جو اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ ابھی نماز کی دعوت آئی نہیں تھی، نماز کی فرضیت ہوئی نہیں تھی، لیکن لوگوں کے اندر نماز کا چلن موجود تھا. کیوں؟ کیونکہ امتیں یعنی ملت ابراہیم کے ماننے کا دعویٰ تھا ان کے درمیان. تو اگرچہ بعد بت پرستی کے معاملات ان کے درمیان موجود تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ابراہیم علیہ السلام کی ادیان یا دین کے کچھ ذرائع بھی ان کے پاس موجود تھے، عبادت کے کچھ معاملات بھی موجود تھے. جیسے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، تو اس سے پہلے عبد المطلب نے یہ سلسلہ سٹارٹ کیا تھا. اس کا بھی ثبوت ہمیں ملتا ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی زید بن عمرو بن نفیل کے نماز پڑھنے کا بھی ذکر ملتا ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنی قوم کی مخالفت کرتے ہوئے ابراہیم و اسماعیل کے دین کی پیروی کرتا ہوں، جس کی وہ دونوں عبادت کیا کرتے تھے، میں بھی اسی کی عبادت کرتا ہوں، اور اس قبلے یعنی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے. اب میں بنو اسماعیل سے ایک نبی کا منتظر ہوں، شاید میں ان سے نہ مل سکوں. میں ان پر ایمان رکھتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ نبی ہے. انہوں نے عامر بن ربیعہ سے کہا اگر آپ اس نبی سے ملے تو ان سے میرا سلام کہنا. عامر کہتے ہیں جب میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن عمرو بن نفیل کے احوال سے آگاہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کی. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے جنت میں اپنا دامن گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی میں نے اس کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. فتح الباری کے اندر، اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر اور صحیح بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے. زید بن عمرو بن نفیل نامی شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی ملت کو مانتے ہوئے نماز ادا کر رہا ہوں. چنانچہ معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ نمازوں کا چلن موجود تھا، نمازیں لوگ پڑھتے تھے، لیکن باضابطہ طور پہ پنج وقتہ نماز کا اہتمام لوگوں میں نہیں تھا، کیونکہ وہ اس انداز سے نماز کی فرضیت ابھی ہوئی نہیں تھی. اب دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قم اللیل الا قلیلا کے تحت یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ رات کے کچھ حصے میں اٹھ کے نماز پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کی تشریح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے اس سورت کے آغاز میں اللہ نے قیام اللیل کو فرض کیا تھا. اس حکم کے ساتھ قیام اللیل کو کیا کیا تھا؟ فرض، یعنی تہجد کی نماز کو اللہ نے فرض کیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ اس کو کیا کیا گیا تھا؟ فرض کر دیا گیا تھا کہ رات کے کچھ حصے میں اٹھ کے تم کو نماز پڑھنی ہے، کمپلسری تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 1 سال تک اتنا لمبا قیام کرتے رہے کہ ان کے پاؤں پر ورم آ جاتا، یعنی سوجن آ جاتی. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے اس سورت کا بقیہ حصہ آسمان ہی میں روکے رکھا اور اس کی فرضیت باقی رکھی. پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی اور رات کے قیام کو نفل قرار دے دیا. یعنی بعد میں جو چیزیں نازل کی گئی اس سے اس چیز کو کیا کر دیا گیا؟ ثاقب کر دیا گیا اور کہا کہ یہ نفل ہے، جو پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں پڑھے گا اس کو گناہ نہیں ملے گا. البتہ بعض میں جب 5 وقتہ نمازیں فرض ہوئی تو یہ نفل نمازیں یعنی تہجد کی نماز نفل ہو گئی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اپنی زندگی میں قیام اللیل کو ادا کیا. اور بعض اہل علم نے یہاں تک یہ بات لکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 5 وقتہ نمازوں کی طرح قیام اللیل بھی فرض تھا، یعنی قیام اللیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھا. یہ رسول اللہ کا خاصہ تھا، اللہ کے نبی کے نبی ہونے کی تو ایک خصوصیات میں سے تھا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اس کو انجام دیتے. اسی طریقے سے نماز کی ایک کیفیات جو کتاب اللہ کے اندر بیان کی گئی وہ یہ بھی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. اللہ نے بیان کیا سورہ مومن کے اندر، اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اور پچھلے پہر اور پہلے پہر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے، حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے. یعنی بالعشی والابکار، یعنی رات اور صبح، یعنی سورج ڈوبنے کے بعد
اور سورج نکلنے سے پہلے اپنے رب کی کیا کرو، تسبیحات کو بیان کرو. آپ دیکھیں فجر کی نماز جو ہوتی ہے کب پڑھتے ہیں؟ سورج نکلنے سے پہلے پڑھتے ہیں. مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ سورج نکلنے کے، سورج ڈوبنے کے بعد پڑھتے ہیں. بہرحال یہ جو باتیں ہیں ہمیں یہاں معلوم پڑ گئی ہے کہ نماز کا سلسلہ موجود تھا. اور دوسرا حکم جو اللہ نے دیا کہ تبلیغ، دین کی تبلیغ، جو احکام آپ پہ اب نازل ہوگے، جو احکام آپ کو دیے جائیں گے، اس کو آپ کو لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں تک آپ کو پہنچانا ہے. اور اپنے یعنی جو دین اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے اس دین کو حسب معمول اللہ رب العالمین کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اب جب لوگوں تک پہنچائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی مخالفت کی جائے گی، آپ کے ساتھ مختلف ایذا رسائیہ اور مختلف قسم کے ایسے معاملات انجام دیے جائیں گے جس کا آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا. جیسے کہ ورقہ بن نوفل نے جب کہا کہ آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی، آپ کو آپ کی قوم مکہ سے نکال دے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اللہ کے نبی کو بڑا رنج اور تکلیف پہنچی. اللہ کے نبی نے سوچا مجھے نکال دے گی، یعنی یہ قوم جو مجھے آج امین اور صادق مانتی ہے یہ مجھے نکال دے گی. اللہ نے اسی لیے اللہ کے نبی کو کیا کہا؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے احکامات کو بیان کرنے کے وقت کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. یعنی اب پہلے حکم دیا گیا کہ قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈگائیے. اور دوسرا حکم کیا دیا؟ نیچے کی آیتوں میں کیا حکم دیا گیا کہ جب احکامات آپ بیان کریں گے تو تکالیف بھی آئے گی، مصیبتیں بھی آئے گی، ایذا بھی پہنچایا جائے گا، مختلف قسم طریقے سے آپ آزمائے بھی جائے گے. اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ کی زندگی آئیڈیل ہے. آج اگر ہم بھی اس قسم کے معاملات انجام دیتے ہیں، دعوت و تبلیغ اور دوسرے قسم کے معاملات کو ہم انجام دیتے ہیں، تو یقینی طور پہ ہمیں بھی آزمایا جائے گا، لوگوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، کبھی مال کی تنگی کے ذریعے آزمایا جائے گا، کبھی اولاد کی کے معاملات سے آزمایا جائے گا، کبھی دوسرے مختلف فتنوں کی ذرائع سے آزمائے جائیں گے ہم. تو ایسے تمام معاملات میں ہم کو صبر کے دامن کو تھامتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. ٹھیک ہے. اب جب یہ حکم دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے معاملات کیا تھے کہ جو لوگ ایمان لاتے وہ خفیہ طور پہ اپنے ایمان کو چھپا کے رکھتے. جو لوگ ایمان لاتے وہ کیا کرتے؟ اپنے ایمان کو خفیہ طور پہ چھپا کے رکھتے تاکہ مشرکین کو اس بات کا معلوم نہ پڑے. لیکن اب ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ چھپائے نہ چھپے والی بات ہے. چھپائے نہ چھپے، انسان ایمان لے آئے اور اس کے بعد اس کو چھپانا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے. کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں پہ وہ ظاہر ہو ہی جاتا ہے. یہ ایمان کی ایک خاصیت ہے کہ جتنا ہی اس کو دبایا جائے اتنا ہی یہ ابھرتا ہے. یہ ایمان کی خاصیت ہے. ٹھیک ہے. تو اب صحابہ دھیرے دھیرے اسلام کے اندر داخل ہونے لگے، یعنی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے اور اسلام میں داخل ہوتے چلے جاتے. کیفیت انشاءاللہ کیسے کیسے صحابہ داخل ہوئے اور کون کون سے صحابہ اولین مرحلے میں داخل ہوئے، انشاءاللہ وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئے گی. لیکن یہاں پہ چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلوں کہ یہ جو آیتیں اللہ نے نازل کی، یہ ابتدا میں ایک جانب رسول اللہ کو پڑھنے کا حکم، دوسری جانب دعوت و تبلیغ کا حکم، تیسری جانب اللہ کی کبریائی کو بجا لانے کا حکم، چوتھی جانب اللہ اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھنے کا حکم. یہ تمام احکام ابتدائی مرحلے میں ایک دائی کی کیفیات کے طور پہ بیان کیے گئے کہ آپ کو ایک دائی کے منصب پہ فائز کیا جا رہا ہے، آپ کو بحیثیت نبی دو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے. تو اے نبی، آپ کو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے معاملات کو انجام دینا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے دعوت کے مخاطبین کے حوالے سے ان 5 مراتب کو بیان کیا ہے کہ نبوت و بعثت، قریبی رشتہ داروں کو دعوت، یعنی اللہ کے نبی کو نبوت عطا کی گئی، بعثت عطا کی گئی، قریبی رشتہ داروں کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اپنے نزدیکی رشتہ داروں کو کیا کرو؟ ڈراؤ، ان کو بھی دعوت دو، ان کو بھی دین کی طرف بلاؤ. اپنی قوم کے لوگوں کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا. کیسے رسول اللہ نے دعوت دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ٹھیک ہے. ان تمام اہل عرب کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا جن کے پاس اس سے پہلے کوئی نبی نہیں آیا تھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی حکم دیا گیا ان آیتوں کے ذریعے کہ جو قوم اور قبیلے اور دوسری قسم کے لوگ عرب میں موجود ہیں، ان تمام کے پاس آپ کو کیا کرنا ہے؟ دعوت
दावत के फरीज़े को अंजाम देना है, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना है। इसी तरीके से तमाम जिन व इंस को क़यामत तक के लिए दावत व तबलीग के फ़राइज़ की तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से अता की गई। और आज देखें, आज जो हम दावत व तबलीग के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं, ये तमाम की तमाम तालीमात का मर्जा कहाँ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से है। इसी तरीके से पहला मरहला जो स्टार्ट होता है ज़िंदगी का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का, वो क्या है? इब्तिदाई 3 साल की दावत। इब्तिदाई दावत जो खुफिया दावत कहलाती है, खुफिया दावत, ये मरहला इब्तिदाई 3 साल तक जागेगा। यानी 3 साल तक खामोशी से, खुफिया अंदाज से लोगों को इनफरादी तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत देते गए और लोग धीरे धीरे इस्लाम में दाखिल होते चले गए। मुशरिकीन को एहसास होने लगा कि कोई नया दीन और कोई नई बातें लोगों में आ गई है, लोगों में तब्दीली आ गई है, लेकिन चूंकि मामला खुफिया था, इसलिए वो भी जानने के बावजूद जाहिर नहीं कर सके और सहाबा भी खुफिया अंदाज से उस मामले को अंजाम देते चले गए। दूसरा मरहला जो था दावत व तबलीग का, ऐलानिया दावत, बगैर किताल के, बगैर किसी से जंगो जिदाल के ऐलानिया तौर पे लोगों को दावत देना। ये मरहला हिजरत तक जागेगा, हिजरत नबवी तक ये क्या कहा जागेगा। यानी अल्लाह के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम में दाखिल हुए, खुसूसी तौर पे, खास तौर पे, ऐलानिया तौर पे दावत व तबलीग का मरहला वहां से स्टार्ट हुआ और हिजरत तक जागेगा। इसमें कोई जंगो जिदाल, कोई किताल नहीं हुआ, लेकिन सहाबा के ऊपर जुल्म सितम किए गए मुशरिकीन की जानिब से, लेकिन सहाबा ने रद्द अमल के तौर पे किसी से जंगो जिदाल नहीं किया। तीसरा मरहला क्या था? ऐलानिया दावत और क़िताल करने वालों के साथ क़िताल करना। ये मरहला सुलह हुदैबिया तक जागेगा। यानी हिजरत के बाद मदीना जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और आपके सहाबा मदीना तशरीफ लेके चले गए, तो हिजरत कर ली, तो अब मुशरिकीन उसके बावजूद जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा नहीं छोड़ा, तो अल्लाह ने इजाज़त दी कि आप ऐलानिया दावत भी दीजिए और जो आपसे क़िताल करते हैं उनसे क़िताल भी कीजिए। तो ये सुलह हुदैबिया तक ये इसी किस्म का मामला दावत का चलता था। ठीक है। चौथा मरहला क्या था? ऐलानिया दावत और हर उस गिरोह के खिलाफ क़िताल जो दावत दीन की राह में हाइल हो। यानी ऐलानिया दावत भी थी और हर वो शख्स जो दावत के मामलात को रोकने के लिए जस्तजू में लगा हुआ था, उसके खिलाफ अल्लाह ने क़िताल और जिहाद का हुक्म दिया और इस किस्म के मामलात को अंजाम देते चले गए। ये 4 मराहिल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिलते हैं कि इन 4 मराहिल के अंदर, यानी हुदूद में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत व तबलीग के फ़राइज़ को अंजाम दिए, जो बड़ी अहमियत के हामिल है। इंशाअल्लाह इसकी डिटेल नेक्स्ट क्लास से मुख्तलिफ अंदाज से हम पढ़ेंगे। अल्लाह से दुआ है कि जो बातें हमने सुनी हैं किताब व सुन्नत की रोशनी में, अल्लाह उसे हमें सही मानों में समझने, अपनी ज़िंदगी का लाहे अमल बनाने और अल्लाह उसके रसूल की इताअत के साथ अपनी ज़िंदगियों की इस्लाह करने की हमें तौफीक अता फरमाए। जो गुनाह, जो गलतियाँ हमसे सरज़द हुई है, अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। जो इबादत, रोज़े, सियाम, क़ियाम हम अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह उनको कबूल फरमाए। और जो इबादत टूटे फूटे अंदाज में हम अंजाम देते हैं, चाहे वो माली तौर पे हो, चाहे वो जिस्मानी और बदनी तौर पे हो, अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं कि उनको कबूल फरमा और दुनिया व आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बना। अगर कोई बात, कोई सवाल, कोई इश्काल हो तो पूछ लीजिए। 1 मिनट, 1.5 मिनट बाकी है। इंशाअल्लाह फिर इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ेंगे और क्लास को ख़त्म कर दिया जाएगा। अल्लाह आप सबको भी जज़ाए खैर दे। आपके इल्म और अमल में अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर व बरकत अता फरमाए, माल व दौलत में खैर व बरकत अता फरमाए। अल्लाह हम सब का पढ़ना पढ़ाना कबूल फरमाए और इस तरीके से जमा होकर अपने दीन की तालीमात को सीखने सिखाने की मज़ीद जुस्तजू हमें अता फरमाए। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। कोई सवाल नहीं है किसी का? चलिए, कोई सवाल नहीं है शायद किसी का, है ना? चलिए दुआ पढ़ लीजिए वरना क्लास बंद हो जाएगी। इख्तितामी मजलिस की दुआ। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह